کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، پوچھتے کیا ہو؟ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، پوچھتے کیا ہو؟ کلی کی مثل ہوں، باغ جنا میں کھلنے آیا ہوں۔ کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے، پوچھتے کیا ہو؟ کلی کی مثل ہوں، باغ جنا میں کھلنے آیا ہوں۔ سنا ہے قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، سنا ہے قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں۔ زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا ہوں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا ہوں۔ آئیے حضرات، ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے۔ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب سے پہلے، ان کے ترنم سے پہلے آپ کے گوش گزار کچھ نثری کلام کر دیا جائے۔ میری گزارش جناب ڈاکٹر ایس نقوی صاحب، ڈائریکٹر سائنٹسٹ، منسٹری آف ارتھ سائنس، گورنمنٹ آف انڈیا، آپ بہت بہت صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ حضرت امیر المومنین۔ ایک درود باواز بلند۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ انسان اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں اترا ہوا ہے اور ان کا حوالہ ہونا اس کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا فقرہ ہے جس کی ضمن میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مولا کائنات کا یہ فقرہ ہرچند بہت مختصر سا ہے، مگر ذرا غور کیجئے، مولا کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے یہ جملہ دیا کہ تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں اترا ہوا ہے، جیسے جیسے وہ ظاہر ہوں گی اس کے وجود کا پتہ دیں گی۔ اب اس چیز کو آپ جتنا پھیلاتے چلے جائیں، اللہ اکبر، اتنا بڑا فقرہ ہے کہ اسی پہ مسلسل مکمل تقریریں ہو سکتی ہیں، مگر میں بہت لمحے میں اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے۔ مجھے کئی چیزیں میں چاہوں گا کہ نثر اور نظم دونوں کا بھی سلسلہ قائم ہو جائے، اور بات مولا کائنات کی ہو رہی ہے تو ان کے کچھ حصوں پہ میں اپنی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ دور ہے کہ جہاں پہ بال سے زیادہ باریک چیز پہ بھی کام ہو رہا ہے، نینو ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، اور ایک طرف دوسرا سلسلہ ہے کہ فضاؤں میں لوگ اپنے سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پتہ چلتا جا رہا ہے کہ انسان کیا کیا مخلوقات ہیں، کہاں کہاں کیا کیا ہے۔ اور مولا کائنات اس وقت کہتا تھا کہ آج کون سی فیلڈ ایسی ہے، جیسے آپ دیکھیے اسپیس کی بات جاننا چاہیں، کسی کو پتا تھا آج سے پہلے کہ مارس بھی ہے، جوپیٹر بھی ہے؟ یہی نہیں پتا تھا، جبکہ بہت قریب ہے۔ اس کائنات کی وسعت کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں سے آپ کو اس سولر سسٹم کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں سولر سسٹم مل کر گلیکسی بنا رہے ہیں، اس سے بڑھتے چلے جائیے تو 100 بلین گلیکسی سائنسداں بتا رہے ہیں کہ کائنات میں ہیں۔ اور مولا نے کیا کہا؟ تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں اترا ہے، جیسے جیسے وہ حوالہ ہوگی، جیسے جیسے وہ ظاہر ہوگی، وہ اس کے وجود کا پتہ دیں گی، کیونکہ کوئی چیز خلق ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا خالق نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا واسع چیپٹر، میں بہت جلدی اس کو ختم کر دوں گا، مجھے تو چند باتیں اور بھی کہنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ ذرا غور کیجیے، کبھی انسان نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کے اندر جو ہے آرگینک سسٹم ہوتے ہیں یا آرگنز ہوتے ہیں؟ مطلب ایک زمانہ تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کڈنی بھی ہوتی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے مطلب برین ہے، یہ ہے وہ ہے، مختلف چیزیں، ایک زمانہ تھا نہیں پتا تھا انسان کو۔ مگر جیسے جیسے مولا نے کیا کہا؟ چھپی ہوئی چیزوں کی وقت آیا، کسی نے بڑھ کے کہا نہیں اس کے اندر تو آرگینک
मतलब सिस्टम्स हैं, बाकायदा किडनी है, ब्रेन है, ये है, वो है, और किसी ने बढ़ के और वक्त आया उसने कहा नहीं नहीं ये ऑर्गेनिक सिस्टम जो है टिश्यूज के बने होते हैं, टिश्यू दोबारा बारीकी में जाते जाते हैं। अब मौला ने क्या कहा, छुपी हुई चीजों, अब टिश्यूज, किसी ने कहा टिश्यूज भी होते हैं, किसी ने बढ़कर नहीं टिश्यूज नहीं, इसके अंदर तो सेल भी होते हैं, हर टिश्यू के अंदर सेल होते हैं, हर सेल के अंदर जो है डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, मालूम है बारीक से बारीक चीजों में उतरते चले जा रहे हैं और वो उसके वजूद का पता दे रही है। फिर किसी ने बढ़ के कहा नहीं नहीं इसके अंदर तो सबसे छोटा जो है वो एटम होता है, अब मालूम हुआ एटम होता है, किसी ने कहा नहीं एटम ही नहीं होता, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। अब आपने देखा ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। मौला ने उस वक्त कहा था तमाम तारीफ उस खुदाए वहदहू ला शरीक की जो छुपी हुई चीजों की गहराई में उतरा हुआ है, उसको सब पता है, वो उसका खालिक है, वो खालिक है, अर्ज़ समा है, मालिक कौन मौका है। एक दुरूद पढ़े बाबा से बना। तो मैं अपनी बात को जोश में किया बात की इस अशआर से आगे बढ़ाता हूँ कि लो वो नजफ की सिम से आने लगी सदा, लो वो नजफ की सिम से आने लगी सदा, है जोश नुख्तसन मेरी बज़्म में दुआ, और झूम झूम कर नगमात नौ सुना, और झूम झूम कर नगमात नौ सुना, साथी मेरा सलाम अदब ले कि मैं चला, अरे मौला कायनात और आवाज दे मुझे, ऐ जिब्रील कुव्वत परवाज़ दे मुझे। परवाज़ दे मुझे। हाँ मौला के चाहने वालों, मौला की महफिल सजाए बैठे हो, वो मौला जो बाबुल इल्म है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा है। रसूल ने कहा मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो अब आप समझते जाइए कि जो जो शय पे बात होगी, जिस जिस उल पे बात होगी, हर चीज का दर है। दर कौन है? वो अली है। जिस मौजू पे बात करनी है, जिस चीज पर बाकी बढ़ना है, वो जात जो है मौलाए कायनात से वाबस्ता है। कोई इल्म आज एक दुरूद आवाज में बना तो कोई इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता, कुछ हासिल नहीं हो सकता अगर हम उस दर में ना जाएं। हर जगह का एक दर होता है और रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म। इल्म किसका? हर शय का। ये बहुत ये फिक्रे ऐसे छोटे जरूर हैं मगर अपने अंदर समंदर लिए हुए हैं, समंदर लिए हुए हैं। और मौलाए कायनात की वो ज़ात है कि जहां उन्होंने बकौल कार्लिन के इस दुनिया ने बड़ा जुल्म किया मौलाए कायनात हजरत अली पर। वो कहता है कि लोगों ने, मुसलमानों तुमने इन्हें जंगो जदाल में फंसा दिया कि कभी खैबर में दिखाई देते हैं तो कभी खंदक में दिखाई देते हैं। ये वो जात थी अली मुर्तजा की जो मिंबर पे होती तो अगर इल्म के दरिया बहाती तो कयामत तक ये मुश्किलें इंसानों को ना आती जो आज आ रही हैं। अगर इसकी जात का पहचान लिया होता तो इंसान जो है वो उसका फायदा उठा सकता था। और यही दर्द मौलाए कायनात को रह गया। और वो आखिर में कहते चले गए पूछ लो कब इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए मौलाए कायनात ने कौन सी बात पर नजरसानी नहीं की है। आप नेचुरल बलागा पढ़ेंगे तो आप उसमें एनाटॉमी पे भी बात देखेंगे, उसमें मेटाफिजिक्स में भी बात दिखाई दे रही है, एनाटॉमी में भी बात दिखाई दे रही है, ओशनोग्राफी में भी बात दिखाई दे रही है। कौन सा इल्म है जो उस तरह से बयान हो रहा है कि हमदे बारी ताला हो रही है और उसके बाद जो है रसूल का दुरूद व सलाम है, उसके बाद इल्म के बाप हैं कि खुदते चले जा रहे हैं। अगर केमिस्ट पढ़ेगा तो उसमें देखेगा कि केमिस्ट्री है, अगर जियोलॉजिस्ट पढ़ता है तो उसमें देखेगा जियोलॉजी है, अगर मेटाफिजिक्स का आदमी पढ़ता है तो मेटाफिजिक्स देखता है। ओशनोग्राफी जिन्होंने पढ़ी उन्होंने ओशनोग्राफी मालूम है, हम तो ओशनोग्राफर हैं तो हमने, हालांकि मेरा तो यह है कि ये शौक रहा है तो मैं तो हर चीज को पकड़ता रहता हूँ। जैसे ये मैंने फिक्रा आपके सामने, मैंने पहले भी कभी वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश की थी मगर ये
قرآن اور نہج البلاغہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جتنی بار پڑھو نئے نئے گوشے ملتے ہیں، نئے گوشے ملتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا، ہر بار نئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی چھٹے امام نے کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر جب پڑھو گے ہر بار ایک روح کہ جب پڑھو گے نئی بات تمہیں دکھائی دے گی، اور یہ یقیناً ہوتا ہے۔ ہر بار جب بھی ہم اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، ارے یہ اشارہ ادھر کو جا رہا ہے، یہ تو اشارہ ادھر کو جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مولائے کائنات نے اس وقت، اب آپ دیکھیے کہ میں پڑھ رہا تھا نہج البلاغہ کو، میں نے دیکھا ایک جگہ کہ وہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اگر تمام 7 کانٹیننٹ کا جو ہے، اگر مجھے تمام جو ہے خزانے دے دیے جائیں، اب بتائیے یہ کانٹیننٹ اس وقت کہاں ڈیفائنڈ ہوئے تھے کہ کتنے کانٹیننٹ ہیں 1400 سال پہلے؟ کون جانتا تھا انٹارکٹیکا کو؟ کون جانتا تھا کہ اور دوسرے جو ہیں کانٹیننٹس ہیں؟ مگر اس وقت کہتے ہیں وہ کہ اگر ان تمام کانٹیننٹ کی بھی مجھے دولت لا کے دے دی جائے تو میں اس چوٹی کا حصہ بھی جو اس کے حق بنتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ جملہ اس وقت کہا۔ یہی نہیں، اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ نیوٹن کے تینوں لا اس میں موجود ہیں، نیوٹن کے جو لا ہیں وہ تینوں اس میں موجود ہیں۔ اور حد نہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے آن کے ان سے شکایت کی کہ کہا کہ صاحب پہلے کے خلیفہ جو تھے ہمیں زیادہ دیتے تھے مال، ہمارا جو بیت المال سے جو شیئر ملتا تھا وہ زیادہ ملا کرتا تھا، مگر آپ نے ہمیں کم دیا ہے۔ تو مولائے کائنات نے اس وقت کیا جملہ یوز کیا کہ اگر ایک سیارہ دوسرے سیارے کو جو کھینچ رہا ہے، اب آپ دیکھیے لا آف گریویٹیشن سمجھا رہے ہیں مولا۔ کون سمجھ سکتا تھا اس وقت لا آف گریویٹیشن؟ کسی کو نہیں پتا تھا، مگر مولا نے کہا جب تک ایک سیارہ دوسرے سیارے کو کھینچ رہا ہے، لا آف گریویٹیشن کی باتیں ہونے لگی، جب تک کھینچ رہا ہے تب تک بھی اگر مجھے عمر دی جائے تو میں یہی کروں گا جو تمہارا حق ہے، میں نے تم کو دیا ہے۔ ایک درود پڑھے بابا جی۔ معلوم ہے ایسے ایسے باتیں ہیں۔ انسان بھی کیا شے ہے جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملے دیکھیے آپ کیسے جملے ہیں۔ میں بولتا چلے جاؤں تو یہ جملے ختم ہی نہیں ہوں گے، مگر آپ ذرا غور کیجیے، یہ چیز جو ہے کہ ہڈی سے سنتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ کان میں جو ہڈی ہے نا، دیکھیے جب تک انسان قرآن کو نہج البلاغہ کو سرسری پڑھے گا تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اسے لگے گا جیسے قرآن نے کہہ دیا بہت ساری باتوں کو کہ صاحب تمہیں دیکھنے کی سعادت دی۔ لوگ سوچتے دیکھنے کی بات کیا بات ہے دیکھنے کی؟ ارے بھائی یہ سوچئے کوئی آپ سے آن کے کہے کہ جی میں نے آپ کو مرسیڈیز دی، آپ نے کیا کیا؟ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا مرسیڈیز جو جانتے ہیں کہ کتنے لاکھ کی ہوتی ہے، تب اسے پتا چلے گا کہ مرسیڈیز کی کیا اہمیت ہے۔ دینے والا کہہ رہا ہے جی میں نے آپ کو مرسیڈیز دی، اب جس کو پتہ ہی نہیں ہو تو نہیں جانے گا، جس کو پتہ ہے وہ سمجھ ماری کیا بات کر رہا ہے، یہ تو اتنے لاکھ کی۔ تو معلوم ہوا کبھی انسان نے سوچا کہ یہ آنکھ دی، کان دیے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، تم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ مگر آج دیکھیے اگر آپ کڈنی ڈونیشن پہ جائیں، آج کل ضرورت پڑ جاتی ہے، اس بات عام ہو چکی ہے، ذرا اس چیز کو غور کیجیے گا کبھی جا کر، یہ کڈنی ڈونیشن جو کتنا مشکل کام ہے۔ معلوم ہے ڈونر ڈھونڈے جاتے ہیں، ان کے خرچے برداشت کیے جاتے ہیں۔ ڈونر جو ہے لاکھوں روپے جو جتنا ڈیمانڈ کر لے دینے والا اپنی زندگی کے لیے دیتا ہے، اور وہی نہیں اس کے پورے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں، اسپتال کے اخراجات الگ، ڈونر کے اخراجات الگ۔ یہ پتہ چلتا ہے جب ڈونر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے۔ مگر کبھی کسی نے سوچا کہ یہ کڈنی فری فنڈ میں مل گئی؟ ہمیں تو فری میں ملی ہے نا، کیا ہم نے کسی کو کوئی جا کے کوئی 1 روپیہ دیا تھا؟ صرف ماں باپ کی جو ایک جگہ پھر اور اشارہ ہے کہ ماں باپ کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے، احسانات نہیں کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ انہوں نے ہمیں بالکل مجسم ہر لحاظ سے جتنے انہوں نے پرہیز کی، جتنی احتیاطیں کی زندگی میں، تبھی تو یہ ہوا، نہیں تو کچھ بھی ہو سکتی تھی۔
کڈنی بھی خراب ہو سکتی تھی. جن کے ہاں سگریٹ پینے کی، شراب پینے کی اور دیگر پینے کی مسئلے ہیں، ان کے ہاں کہیں نہ کہیں پریشانیاں آتی ہیں. اسی لیے میں ابھی اس وقت کی بات پھیلتی چلی جائے گی، جلدی کی بات کو سمیٹا. یہ جو شراب ہے نا، اس کے نقصانات پھر کسی وقت میں سے سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ ہے، اس کے 10 جنریشن تک نقصانات جا سکتے ہیں. تو اب آپ سوچئے گا کہ ہر برے کام کے جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی برائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے ہر چیز کو اچھائی میں بڑھاتے چلے جاؤ اور برائی کو روکتے چلے جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے اس وقت کیا کہا کہ تمام مطلب انسان بھی کیا شے جو ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے سنتا ہے. ابھی سوچا انسان نے یہ ہڈی جو ہے یہ کتنا مائکرو لیول پہ ڈسٹینس ہوتا ہے جب میں بولتا ہوں. یہ دیکھیے یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے ساؤنڈ ویوز کریٹ کر دی، اور ساؤنڈ ویو جیسے میں بولا فوراً چیز جو ہے وہ آپ سے جا کے ٹکرائی، کسی کو تکلیف نہیں. اور یہ ہڈی ٹک ٹک ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آواز آئی. اگر کسی کی یہی ڈسٹینس ختم ہو جائے وہ بہرا ہوتا ہے. یہ بہرا ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہڈیوں میں فاصلہ، وہ ہے کتنا فاصلہ، مگر جیسے ہی آواز ٹکراتی ہے فوراً ٹک ٹک. یہ 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، اس سے ایک دوسرے پہ آواز ٹکراتی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ نے دیکھا یہ کیا ایسا نظام قدرت ہے. اور مولا کائنات نے اس وقت کہا انسان بھی کیسا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان بھی کیا شے ہے جو چربی سے دیکھتا ہے. معلوم کبھی انسان نے سوچا تھا یہ ویژن دیکھنے کی صلاحیت جو آپ دیکھتے ہیں یہ چربی ہے جو اندر جا کے اس پہ خود بہت بڑا لیکچر ہو سکتا ہے، مگر تو جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ ذات جس کا ذکر ہو رہا ہے اس نے کیا کہا، علم حاصل کرو، ہے نا، علم حاصل کرو. آج ہم علم ہی سے بہرامند نہیں ہونا چاہتے، ہر چیز کے پیچھے علم کی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات کی وہ ذات تھی. تو اسی لیے نسیم امروی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے مولا کائنات کی شخصیت کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ ماحول بناتا چلوں ہر طرح سے آپ جو ہے سننا چاہتے ہیں. تو دیکھیے نسیم صاحب نے کیا کہا، درود پڑھیں بآواز بلند. علی قسیم، علی قاسم، علی قسمت. دیکھیں صفات کو سمیٹنے کی کوشش ہے ان اشعار میں. علی قسیم، علی قاسم، علی قسمت، علی جری علی جرت، علی ہمت، علی حکیم، علی حاکم، علی حکمت، علی نعیم، علی منعم، علی نعمت. وہ ایک دو نہیں جب میں غفیر شاہد ہے، علی پر ختم ہے، علی پر ختم ہے نعمت، غدیر شاہد علی پر ختم ہے نعمت، غدیر شاہد ہے. ارے کسی ولی کو علی ولی کی خون نہ ملی، کسی ولی کو علی ولی کی خون نہ ملی، 1000 خون کی پر علی کی خون نہ ملی، 1000 پھول کھلے پر علی کی خون نہ ملی. کریم کو یہ تکلم، یہ گفتگو نہ ملی، کریم کو یہ تکلم، یہ گفتگو نہ ملی. کنویں میں گر گئے یوسف، یہ آبرو نہ ملی، بکے جو کسی گمراہ نے خرید لیا، علی کے نفس کو اللہ نے خرید لیا. بکے جو کسی گمراہ نے خرید لیا، علی کے نفس کو اللہ نے خرید لیا. یہ مولا کائنات کی وہ ذات ہے جو ہر پہلو میں دکھائی دے رہی ہے، چاہے وہ رزم ہو چاہے وہ بزم ہو، ہر میدان میں مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ علی الاعلیٰ دکھائی دے رہے ہیں، علی عظیم دکھائی دے رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو در مولا پر آنا پڑے گا. ہاں میرے چاہنے والے میرے مولا کے ذرا غور کیجئے مولا کائنات نے کس طرح سے آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے، کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہمیں علم کے میدان میں قدم رکھنا پڑے گا. اگر ہم اس علم کے میدان میں قدم رکھیں گے تو یقیناً ہماری منزلیں جو ہیں آسان ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.